امیر المومنین حضرت علی کی سیرت و شہادت۔ ضربت شہادت سے دوچار ہونے کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے منہ سے جو تاریخی جملے نکلے تھے وہ یہ تھے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ 21 رمضان تاریخ اسلام میں انسانیت کے اس عظیم انسان کا روز شہادت ہے جس کو اس کی حق پسندی و عدالت کے سبب 40 ہجری محراب مسجد کوفہ میں دوران نماز فجر اپنے وقت کی دہشت گرد اسلام دشمن طاقتوں کے ہاتھوں زہر آلود تلواروں سے شہید کر دیا جاتا ہے۔ مسجد کوفہ میں شہادت سے ہم آگوش ہونے والے اس انسان کامل کو زمانہ علی مرتضی شہر خدا کے نام سے جانتا ہے۔ راہ خدا میں شہادت جیسی نعمت عاشقان خدا کی معراج ہوا کرتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ ضربت شہادت سے دوچار ہونے کے بعد ہمیشہ شہادت کی آرزو رکھنے والے دین اسلام کے اس عظیم مجاہد کے من سے جو تاریخی جملے نکلے تھے وہ یہی تھے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تاریخ اسلام میں امیر المومنین حضرت علی کو اپنی دیگر فضیلتوں کے ساتھ یہ امتیاز بھی حاصل ہے کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں اور شہادت بھی خدا کے گھر مسجد کوفہ میں نصیب ہوئی۔ تاریخ اسلام میں ایسی فضیلت کسی فرد بشر کو حاصل نہ ہو سکی۔ علی ابن ابو طالب کی مثالی شخصیت جنہوں نے پیغمبر اسلام کی دعوت پر کم سنوں میں سب سے پہلے لبیک کہا تھا اور رسول خدا کے اس مشن میں ہمیشہ آپ کی نصرت کی کسی بھی طرح محتاج تعارف نہیں۔ حضرت علی کی مثالی زندگی نصرت حق و عدالت کا ایسا نمونہ ہے جس کے تصور کے بغیر تاریخ اسلام کا ہر باب نامکمل ہو کر رہ جاتا ہے۔ بعد شب ہجرت میں دشمنوں کی تلواروں کے سائے میں بستر رسول خدا پر سو کر حیات پیغمبر کو تحفظ دیا ہو یا اسلامی معرکوں میں جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، جنگ خیبر، جنگ حنین یا جنگ صفین کا ذکر ہو، تاریخ اسلام کے ان دفاعی معرکوں میں فتح و کامیابی کا تصور علی مرتضی کی شجاعت کے بغیر ناممکن نظر آتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ فتح خندق میں کامیابی کے بعد پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جنگ خندق میں علی کی ایک ضربت جنہیں وانسن کی عبادت پر افضل ہے۔ دین اسلام کی ابیاری اور حق و عدالت کی نفاذ کی راہ میں امیر المومنین نے اپنی حکمت و دانش، عدالت پسندی، نصرت حق، انسانی اقتدار و مساورت، مدبرانہ شجاعت، تسلیم صبر، ورزہ کے ساتھ غیر معمولی ایثار جو عملے نمونے پیش کیے، اس زمانے کے حق پسند افراد متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ حضرت علی کے نزدیک ملک و بادشاہی جو حق کو قائم کرنے اور باطل کو زائل کرنے کے لیے نہ ہو تو وہ دنیا کی پست ترین چیزوں سے بھی زیادہ پست تھی۔ یہی سبب ہے کہ حضرت علی کے نزدیک اس حکومت کی قیمت جو عدل و انصاف قائم کرنے میں ناکام ہو ان کی پھٹی ہوئی جوتیوں سے بھی کمتر تھی جس میں سماج کے ستم زدہ اور مظلوموں کو انصاف نہ مل سکا۔ پیغمبر اسلام کی مشہور حدیث ہے، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ یقیناً جہاں علی ہے وہاں حق ہے، عدالت ہے اور حقوق انسانی کا تحفظ ہے۔ یہی سبب ہے کہ علی کی عدالت آج بھی زمانے کو حیرانی میں مبتلا کر دیتی ہے کہ وہ میدان جنگ میں بھی جہاں سب کچھ جائز ہوتا ہے دامن عدالت کو ہاتھوں سے جانے نہیں دیتے۔ جنگ خندق میں جب اپنے حریف جو عرب کا مشہور ترین پہلوان کو زیر کر لیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس پر وار کر کے اس کا کام تمام کر دیں، اسی لمحے وہ آپ کے دہن مبارک پر تھوک دیتا ہے۔ انسانی فطرت کے تقاضے کے مطابق ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ علی غصے میں آگ بگولا ہو کر اس پر شدید وار کرتے، لیکن علی نے ایسا نہیں کیا بلکہ تلوار پھینک کر ٹہلنے لگتے ہیں۔ دشمن بھی حیران تھا کہ علی نے ایسا کیوں کیا۔ دشمن کے سوال کرنے پر کہ اے علی، آپ نے اتنا اچھا موقع ہاتھ سے کیوں جانے دیا، تو آپ نے دشمن کو یہ جواب دیا، اے عمر، جان لے صرف اور صرف خدا کی خوشنودی کے لیے چلتی ہے، نہ کہ اپنے نفس کے لیے۔ میں نہیں چاہتا کہ تجھے قتل کرنے میں میرا نفس بھی شامل ہو جائے۔ امیر المومنین حضرت علی حقیقی اسلامی آئیڈیالوجی کے ایسے حکمران ہیں جو بیت المال کا مصرف عدالت اسلام کی اصولوں پر اس طرح قائم کرتے ہیں کہ مساوات اور عدالت کا دامن مجروح ہونے نہیں دیتے، خواہ اس راہ میں ان کے اپنے حقیقی بھائی ہی کیوں نہ مطالبہ کرے۔ حضرت علی کے بھائی عقیل بھوکے اور برمردہ بچوں کے ہمراہ جب امیر المومنین حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیت المال سے اپنے لیے زیادہ حصے کے طلبگار ہوئے، ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ بھائی کے بھوکے بچوں کو دیکھ کر بھائی کی محبت اصولوں پر غالب آ جاتی، مگر یہاں ایسا نہیں ہوا۔ آپ نے صاف طور پر اپنے بھائی کو منفی جواب دیا۔ انہوں نے اپنے منفی جواب کے فلسفے کو اپنے بھائی کے سامنے پیش کرنے کے لیے لوہے کی ایک سلاخ کو آگ میں تپا کر ان کے جسم کے قریب لے گئے۔ وہ چیخ اٹھے، تب آپ نے کہا، اے عقیل، تم دنیا کی آگ سے ڈرتے ہو اور میں جہنم کی آگ سے نہ ڈروں۔ آج کے اس دور میں یہ بات کتنی عجیب ہے کہ اسلامی سربراہ مملکت کے پاس کوئی ذاتی ملکیت نہ تھی،
کہ وہ اپنے بھائی کا وعدہ پورا کریں، جبکہ آج سربراہ مملکت کی عیش پرستی بین الاقوامی بینکوں میں اکاؤنٹس ایک عام روش ہے۔ کیا یہ طریقہ کار امانت اور دیانتداری کے اصولوں کے خلاف نہیں ہے؟